بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو نماز ادا کر لو۔ اس وقت اٹھ کر نوافل پڑھا کرو۔ سنتوں کی کہتا ہوں پابندی کیا کرو۔ جو سنتیں چھوڑتے جاتے ہیں وہ صحت مند ہے آدمی، وہ سجدوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہر مہینہ جب بدلتا ہے تو اس کے علیحدہ علیحدہ نوافل ہیں، تو آپ جب نوافل شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی سکون سے زندگی گزرے گی۔ تو جب آپ فرائض کی ادائیگی باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی کریں گے، اور اس کے بعد یا صبورو اللہ کے ناموں کا ورد، پھر سکون چین سے زندگی گزرے گی، ورنہ آپ افراتفری سے زندگی گزاریں گے، نفرتوں میں ڈوبے رہیں گے۔ اگر پیار و محبت سے زندگی گزارنی ہے تو پھر گردن سے سریا نکال کر مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اور یا صبوروں کا ورد کرنا، تسبیح پڑھنا، سکون سے زندگی گزرے گی۔ تو لوگوں کے عیبوں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو، اللہ پھر تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہم تو ایک گناہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا، ساری عمر وہ جس نے دیکھا ہوتا ہے اس کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے وہ تو شاید اگلے لمحے معافی مانگ لی ہو اس نے کہ مجھے اس نے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، وہ شرمندہ ہو، لیکن جس نے بس دیکھ لیا ہے وہ اس کے لیے پوری زندگی تک وہ وبال جان بنا رہے گا۔ کیوں؟ جب اس کو جس نے گناہ کیا ہے اس کو کہے گا نا، بھائی یہ اچھا بچہ ہے، یہ اچھا لڑکا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، تو جس نے گناہ دیکھا او اس کو گناہ کرتے آپ خود دیکھا ہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی، ساری عمر اس نے اس کو بدنام کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو نیک ہر کام میں نیکیاں کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے جو زبان سے وہ لوگوں کو بتلاتا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، اب اگر اس نے معافی مانگ لی ہوئی تو یہ ساری عمر اس کو بدنام کر کے اپنی نیکیوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ جتنا بھی بڑا نیکی کا عمل اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر پانی پھر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے برخوردارو، غیبت سے منع کیا ہوا ہے، مردار گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو باز آ جاؤ اس حرکت سے، وگرنہ ادھر نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے قیامت والے دن تو خوش ہو جائے گا اپنے نیکیوں کے ڈھیر دیکھ کر، لیکن جب جس کو خراب کیا ہوگا زبان سے، اس زبان سے، جب وہ سامنے آئیں گے کہ اس نے یا اللہ میں بدنام کیا ہوا ہے، یا اللہ اس نے میں خراب کیا ہوا ہے، یا اللہ اس نے ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہوا ہے، اس نے زبان سے نقصان پہنچایا ہوا ہے، یا اللہ یہ اشارے کر کے مجھے خراب کرتا رہا ہے، تو دوستو، برخوردارو، اس ہے یہ چھوٹی سی بات سارا دن جو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اس سے باز آ جائے، خاموش رہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دیکھو
اللہ نے کتنی اندر اور اوپر کتنے دانت دروازہ ہونٹوں کا یہ لگایا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان سنی کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پورا جسم کتنا طاقتور ہے، سر کتنا طاقتور ہے یہ میرا مکہ، کتنی طاقتور ہیں یہ ٹانگیں، ساری یہ جسم کے اعضاء زبان کے ترلے ڈالتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہی سارا دن قابو کے اندر رہنا، ہمیں کہیں ذلیل و خوار نہ کروانا، مارنا پڑوانا۔ زبان کی وجہ سے ہی آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو طاقتور جسم اس کی معافی مانگ رہا ہے۔ لہذا دوستو برخوردارو، اپنی سوچ میں اور اپنی زبان میں تھوڑی تبدیلی لاؤ۔ برخوردارو اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ صحت مند رہو گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔